اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو بھائی. کیا روزے پورے رکھنے اور حیض کو روکنے کی گولی استعمال کر سکتی ہیں؟ بہن کا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ روزے پورے رکھنے کو حیض روکنے کے لیے کوئی گولی استعمال کر سکتی ہیں؟ ہاں کر تو سکتی ہیں، مگر یہ نقصان کرتی ہے. جو اللہ کا قدرتی کھیل ہے آپ اسی پہ رہیں، اور جو روزے آپ کے چھوٹے حیض کے وہ بعد میں آپ پورے کر لیں. پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، سردیوں میں رکھ لیں جب چھوٹا ہوتا ہے دن، 12 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے 11 گھنٹے کا، تو آپ ان دنوں رکھ لیں. پورے سال میں آپ کو اجازت ہے. لیکن آپ اگر چاہیں، کوئی اگر یہ چاہے کہ میرا ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، بعد میں رکھنے میں مشکل آتی ہے، تو بالکل ٹیبلٹ استعمال کرتی ہیں، لیکن اس سے نقصان ضرور ہوتا ہے باڈی کو، کیونکہ میں حکمت سے جڑا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے اس بات کا. اسی طرح سے جو حج کو اور عمرے کو جاتے ہیں لوگ، وہ بھی جو ہے وہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی قدر یہاں آپ دوبارہ سے نہیں جا سکتے وہاں، اور آپ کے پورے گھر والے، آپ کا پورا گروپ جو ہے آپ کی وجہ سے پریشان ہو. اس لیے وہاں تو آپ ٹیبلٹ ضرور استعمال کر لیا کریں اپنے پیریڈ ٹالنے کے لیے، لیکن یہاں آپ بچا کریں. روزے جو ہے ان دنوں کے روزے چھوڑ دیں، وہ بعد میں پورے کر لیں. کیا عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانا چاہیے؟ ان کا سوال ہے کیا عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانا چاہیے؟ بالکل بھائی، نبی کی حدیث ہے. ہمارے ہاں تو اصل میں انتظام نہیں ہے، ورنہ الگ انتظام ہونا چاہیے، پردے کا الگ، مطلب جیسے شامیانے بنتے ہیں شادیوں بیاہ میں، مردوں کا عورتوں کا چاہیں تو الگ الگ کرتے ہی ہیں جو لوگ. ہمارے ہاں ایک بھی فنکشن ایسا نہیں ہوا آج تک کہ عورت مرد ایک جگہ ہوں. تو وہاں بھی اگر انتظامیہ ہو عیدگاہ کی تو وہ الگ الگ انتظام کر سکتی ہے، لیکن لے جانا چاہیے، نبی کی بڑی سنت ہے. یہاں تک فرمایا حضور نے کہ اگر عورت حیض سے ہو تب بھی لے کے جاؤ، وہ کم سے کم دعا میں شامل ہو. تو دعا میں شامل ہونا پوری امت کا ایک ساتھ بہت بڑے سعادت کی بات ہوگی اگر اس طرح کا انتظام ہمارے یہاں ہو جائے. کیا اعتکاف سے ضروری کام کے لیے باہر آ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے ضروری کام کے باہر آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اٹھ کے گئے ہیں اعتکاف سے، لیکن بس اتنا ہی کام جتنا ضروری ہو کر کے واپس آپ نے اعتکاف میں آنا ہے. بہت مجبوری ہو تب اٹھیں. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ شدت ہے نا، لیکن اگر کوئی بہت مجبوری ہو تو بالکل آپ جا بھی سکتے ہیں، اور جا کے آپ فوراً، مان لو آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو جائے، آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی گھر میں سے فوت ہو جائے، یا کوئی اور ضروری کام ہو، کسی بچے کی چوٹ لگ جائے، کوئی اور ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہو، آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو. پہلے ایسے مسجدیں جی جن میں بیت الخلاء نہیں ہوتی تھی، نہانے کے لیے باتھ روم وغیرہ نہیں تھے، باہر جانا ہوتا تھا. یا جیسے میں اعتکاف میں بیٹھا وہاں مکے میں اور مدینے میں، تو وہاں کھانا نہیں ہوتا تھا اندر مسجد میں، آس پاس کے ہوٹلوں میں ہم نکل کے جاتے تھے، لیکن کھانا کھاتے فوراً واپس. آپ دنیاوی اس میں خریداری میں نہ لگ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں آپ الجھ جائیں. اچھا، مرحوم والدین کے قضا روزے کیا ہم رکھ لیں؟ ان کا سوال یہ ہے مرحوم والدین کے قضا روزے کیا ہم رکھ لیں؟ بالکل آج ہی حدیث پڑھی سراج بھائی نے کہ جو اگر کسی کی طرف روزے ہوں تو بالکل ان کی اولاد رکھ سکتی ہے، لیکن 2 4 10 5 روزے. یہ نہ ہو کہ آپ 10 سال کے روزے کس طرح سے رکھو گے، آپ کے اپنے ہی پورے ہو جائیں، تو پھر آپ فدیہ دے دو اور اپنا انشاءاللہ ان کے سر سے گناہ اللہ نے چاہا تو ہٹ جائے گا. اذان کی دیر کتنی دیر تک ہے؟ اذان کتنے وقت کے اندر ہونی چاہیے؟ کون سی اذان؟ کوئی سی کتنی دیر میں، مطلب ٹائمنگ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اذان کتنی دیر کے اندر ہونی چاہیے. 4 5 منٹ بہت ہے اذان کے لیے. بہت لمبی جو کرتے ہیں اذان وہ نہیں مناسب ہے بات. جیسے صبح کو ہو رہی، اگر ایک طرف تو نماز ہو رہی ہے دنیا میں بھی اذان، نہیں یہ تو ٹھیک نہیں کر رہے، انہیں بند کرنی چاہیے. ایک مسجد کی اذان اسی طرح سائرنوں کا حساب ہے، ایک سائرن بج جائے پورے علاقے کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن انہوں نے ساروں نے سائرن کیونکہ خرید رکھے، انہیں استعمال ہی اس میں کرنا مہینے میں، تو ساروں کی غیر مسلموں کی بھی نیند اڑانی. جس طرح اذانیں بند ہوئی اس طرح یہ بھی بند ہوں گے. تم لکھ لو آج یہ بات میری، 1 2 سال میں دیکھ لینا آپ، اس پہ بھی اعتراض آ جائے گا. مطلب کوئی تک کی بات ہے، ایک سائرن بج جائے مرکزی سائرن، پورے شہر کو پتہ لگ جائے گا، جامع مسجد سے بج جائے ایک سائرن. کیا عورت پیریڈ میں موبائل پر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورت پیریڈ میں موبائل پہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ بالکل بھائی، وہ ڈیجیٹل ہوتی ہے، اس میں کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہوتی، اور وہ قائم دائم نہیں ہوتی تحریر. جس طرح سے قرآن پاک جو ہے وہ چھپتے ہیں، تو اسے تو چھونے سے منع کیا گیا، لیکن موبائل کو پکڑ کے آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں پیریڈ کی حالت میں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل. کیا حاملہ عورت روزے چھوڑ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت روزے چھوڑ سکتی ہے؟ بالکل بھائی، کیونکہ قرآن میں مریض اور مسافر 2 بتائے اللہ نے جنہیں روزے چھوڑنے کا اجازت دی گئی کہ وہ بعد میں پورے کر لیں. لیکن حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مریضوں میں جو حاملہ عورتیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں انہیں بھی شامل فرمایا. تو اس لیے وہ جو بعد میں رکھنا چاہیں وہ بعد میں رکھ لیں، اور اگر لگاتار بچے ہو رہے ہیں اور دودھ پلا رہی
کئی سال انہیں ہو جائے، مطلب 7-8 سال، تو وہ ان سالوں کا فدیہ دے دیں. اور فدیہ میں بتا دوں، جو غریب لوگ ہیں وہ صرف جو ہے وہ جتنا فطرانہ ہوتا ہے نا عید پہ، 1.5 کلو اناج، 2.25 کلو اناج، اس طرح کا ایک روزے کا وہ ہوتا ہے فدیہ. اچھا، یہ کیا نام ہے، جو قرآن بھول جاتا ہے وہ قیامت کے وقت اندھا اٹھے گا، یہ بات صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جو قرآن پڑھ کے بھول جائے وہ قیامت میں اندھا اٹھے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھائی، قرآن کی آیت ہے یہ. تو جو لوگ قرآن پڑھ کے بھول جاتے ہیں انہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، قرآن کی آیت ہے. وہاں آپ جنت ڈھونڈتے بھی نہ، آنکھیں تو ہوں گی، دوزخ میں گر جائیں. اس لیے جو لوگ پڑھ کے بھول گئے انہیں یہ چاہیے، میں گارنٹی لے رہا 1 مہینے کی، وہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے 1 رکوع کا سبق لیں، اور جب امام صاحب سبق دے کے ہٹ جائیں تو اس رکوع کو وہیں بیٹھے بیٹھے دوہرا لیں. 1 مہینے کی گارنٹی ہے، پورا قرآن یاد آ جائے گا انشاءاللہ اگر انہوں نے یہ کر لیا. کچھ صدقہ دے کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کی کہ اللہ تیرا کلام تھا، میری غفلت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی، ایڈمٹ کر کے 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد کچھ صدقہ دے کے اور یہ کام شروع کر دیں آج سے ہی. بسم اللہ پڑھ کے دیکھو. جو نادرہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر بھی ہے، انہی کے اوپر تو ہے یہ. حافظ تو ہے ہی نہیں دنیا میں، بہت کم ہے حافظ. تو چند، میرے خیال میں چند لاکھ حافظ ہوں گے، 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے کتنے حافظ ہوں گے؟ یہ نادرہ پڑھنے والوں کے لیے ہے بھائی. بازار میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ، بازار میں جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے کیا وہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، اگر وہ بولی کی کمیٹی نہیں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا. پرچی اٹھتی ہیں اس میں، اور مان لو 10 مہینے کی کمیٹی ہے تو لوگ پیسے دیتے رہتے ہیں، تو وہ پرچی اٹھتی رہتی ہے، جس کا نام آئے وہ اسے پیسوں کو استعمال کرتا رہتا ہے. بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کمیٹی میں گئی رقم پر زکوٰۃ کون دے گا؟ ان کا سوال ہے کمیٹی میں گئی رقم پہ زکوٰۃ کون دے گا؟ آپ دیں گے جن کی رقم گئی، کیونکہ وہ تو اکٹھی کر رہا نا کمیٹی والا تو. لیکن جس کی رقم گئی ہوئی ہے وہ تو اس کے ایسیٹس میں جڑے گا نا، اس کے کیش میں جڑے گا وہ جو رقم گئی ہوئی ہے. اور اگر مر گئی وہ کمیٹی لے کے بھاگ گیا ہو پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دیں یا سارے سال؟ ٹھیک ہے. ایسے جڑا ہوا کیا جیسے پیسہ کیا ہوا ہے ادھار میں اور وہ آئے نہیں، کئی سال ہو گئے، اس پہ بھی زکوٰۃ دیں گے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ پیسہ گیا ہوا ہے کئی سال سے نہیں آیا، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دیں؟ نہیں بھائی، اسے بٹے کھاتے میں ڈال دیں، جب آئے جب اسے پہ زکوٰۃ دیں. اور دوسرے یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے، پورے سال آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن رمضان میں مطلب آپ جوڑ لیں، ایک ٹائم جوڑ لیں، یا تو 31 دسمبر جوڑ لیں، یا بلکہ آپ کو تو رمضان ہی جوڑنا چاہیے، کیونکہ 36 سال میں 1 سال ویسے ہی کم ہو جاتا ہے اسلامی حساب سے. تو آپ کو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کوئی تاریخ طے کر لینی چاہیے. آپ رجب کا مہینہ طے کر لیں، آپ محرم کا مہینہ طے کر لیں، مطلب کوئی ایک مہینہ طے کر لیں اور اس پہ اپنا چٹھا جوڑ کے زکوٰۃ الگ کر کے رکھ دیں. اسے آپ مستحق جیسے ملتے رہیں، دھیرے دھیرے آپ دیتے رہیں، لیکن اپنے مال میں اسے نہ ملائیں، پھر اپنے بزنس میں، اپنے گھر کے پیسے میں، اپنے خرچے کے پیسے میں. جو آپ نے رقم نکال دی، مان لو آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی تو 1 لاکھ روپے الگ کر کے رکھ دیں. اب کسی کو 2,000 کسی کو 3,000 آپ دے رہے تو وہ اس طرح سے آپ قسطوں میں دے سکتے ہیں. بلا حساب بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بنا حساب بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھائی جب اللہ نے 2-2.5% طے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حساب رکھ کے حساب دو. مطلب مقرر ہی نہیں ہے، وہ بھی دے سکیں جن پہ، جس پہ ہے ہی نہیں مقرر. ان کا سوال یہ ہے کہ جن پہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ، کیا وہ بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل ان کا نفلی گنا جائے گا. بھائی جس پہ فرض ہی نہیں ہے وہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی نفل گنی جائے گی، فرض نہیں گنی جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر فرض تو ہے ہی نہیں. اب جیسے کسی پہ حج فرض نہ ہو، اب کوئی اسے حج بدل میں بھیج دے تو اس کا نفلی حج ہوگا، اس کا اصلی حج تھوڑی ہوگا جو فرض حج ہے. ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہیں؟ ناک میں دوائی ڈالنے سے؟ ان کا سوال یہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل ٹوٹ جاتا ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ جو طہارت کا غسل کریں وہ ناک میں اوپر تک پانی نہ چڑھائیں. تو اس کا مطلب ناک میں پانی چڑھانے سے جب روزہ ٹوٹ رہا ہے تو وہ جو ہے اس کا مطلب ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ میں کب فرض ہوگی انسان پہ؟ 9 تولہ کچھ؟ ان کا سوال یہ ہے زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ 7.5 تولہ سونا عرب کے حساب سے یہاں کا 9 تولہ بنتا ہے. جب آپ کے پاس 9 تولے سونا یا اس کے برابر رقم یا زیورات ملا کے سب یہ آپ کے پاس ہو جائے، آپ کے بزنس کا پیسہ، تو اس کے بعد اس پہ 1 سال گزرنے کے بعد کہ جب وہ سیونگ میں آپ کی رہے 1 سال، اس کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ 2.5% واجب ہو جائے گی. ایک بہن کا سوال ہے، کیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی یعنی IVF
वाला बेबी इस्लाम में जायज़ है? इनका सवाल ये है क्या टेस्ट ट्यूब वाला IVF वाला बेबी इस्लाम में जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। अगर अंडे औरत के मतलब वाइफ के और स्पर्म जो हैं वो मर्द के हों, उन्हें फर्टिलाइज़ करके उसके बाद फिर औरत की ओवरी में डाला जाए, उसकी वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन पक्का यकीन होना चाहिए, डॉक्टर जो है आपके यकीन का होना चाहिए। खुदा न खास्ता ऐसा अगर हो गया कि उनके पास पहले से कोई एग मतलब स्पर्म रखे हुए हों और उन्होंने आपकी ओवरी में डाल दिया तो वो हराम का बच्चा होगा बिल्कुल। इसलिए बहुत मोहतात रहना चाहिए। डॉक्टर जो है उसका आप बाद में DNA टेस्ट भी कराएं ज़रूर, जिससे कि उसका राज खुले डॉक्टर का, वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, ये जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चों की वजह से ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, 2 के बच्चे हुए, 9 के बच्चे ही नहीं हुए। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें IVF वगैरह में ना सितर खुलता है गैरों के सामने, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, गैर मुस्लिमों के सामने सितर खुलता है। सितर तो खुलना ही नहीं है बेज़रूरत किसी के सामने। तो अगर इत्मीनान रखें और अल्लाह पे यकीन रखें तो अल्लाह 15-15 साल भी हमारे यहाँ 24 साल बाद हुआ था कि हमारे मरकज़ में आया था इलाज कराने अल्हम्दुलिल्लाह, और 15 साल बाद मेरे भाई के बच्चा हुआ। तो ये तो अल्लाह के ऊपर है। हम परेशान हो जाते हैं, 2-3 साल में मारे मारे फिरेंगे, रोएंगे। अब अगर कोई औरत जो है वो इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है, डिप्रेशन में है, ख़ुदकशी ना कर ले बच्चा ना होने की वजह से, उसको तो कराना चाहिए मेरे हिसाब से, वरना सब्र करना चाहिए। अल्लाह की आजमाइश के हिस्से हैं, ये भी अल्लाह की आजमाइश है। और खुदा न खास्ता IVF से अक्सर बच्चे जो है, मैंने एबनॉर्मल भी देखे। आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी अगर आपने बच्चा कोई एबनॉर्मल आपके हो गया, खुदा न खास्ता सारी उम्र आप उसी में ही ज़िंदगी खपा देंगे और नई शिकायतें अल्लाह से पैदा हो जाएगी। मैंने जो अभी कहा ना, जो मेरे उस्ताद कहते हैं कि तुम छोटे मोटे बड़े सब गुनाह कर लेना, लेकिन इतना बड़ा गुनाह ना कर बैठना कि अल्लाह से जो है ना नेगेटिव सोचना रखना, अल्लाह के लिए नेगेटिव थॉट ना लाना। तो कभी भी इस तरह की आजमाइशों में पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरे नज़दीक, तो कि अल्लाह की मुखालफत में कोई जहन में आपकी चीज़ें आएँ। और कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकता है? इनका सवाल ये बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई बच्चा अडॉप्ट, लेकिन उसे बचपन से बता दिया जाए कि तू हमारा बेटा नहीं है या हमारी बेटी नहीं है, बल्कि हम तुम्हारे असली वालिद वालदा वो हैं। क्योंकि नस्ब बदलने वाले को नबी ने फरमाया कि वो हम में से नहीं, नस्ब की बहुत पूछगछ होगी आखिरत में। तो इसलिए कोई अगर बच्चा अडॉप्ट करता है और उसे अपना नाम देता है तो अल्लाह के यहाँ पकड़ में आ जाएगा। हुजूर की 11 बीवियाँ थी, हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा के ही क्यों ज़्यादा जिक्र है? इनका सवाल ये है, हुजूर के 11 बीवियाँ थी, हज़रत खदीजा हज़रत आयशा का ही क्यों ज़्यादा जिक्र है? असल में ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से इनका जिक्र ज़्यादा होता था। क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तो हुजूर ये कहते थे कि उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और उन्हीं से औलादें हुई मेन, गोल्डन पीरियड में। और उनके माल ने बहुत फ़ायदा दिया हुजूर को जिस टाइम ज़रूरत थी ना। और वो बहुत ही खैरखाई चाहने वाली औरत थी और ईमान लाने वाली सबसे पहली औरत वही थी। तो हुजूर उनका अक्सर जिक्र करते थे, अक्सर जो उनकी बीवियाँ थी, और इस बात से चिढ़ती भी थी क्योंकि इनमें भी औरतों में तो सौकनपना होता है ना। तो हुजूर बार बार इनका जिक्र। इस तरह हज़रत आयशा, उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी, कुछ कुदरती। एक तो वो सबसे छोटी थी, उम्र में कम थी, और दूसरे ज़हीन बहुत थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक हिसाब से अपनी छोटी होने के नाते उनकी बहुत दिलजोई करते थे, उनके लिए खिलौने भी लाते थे, उनके साथ दौड़े भी लगाते थे, उन्हें तमाशे भी दिखवाते थे। तो इस वजह से, क्योंकि बाकी का जो काफ़ी टाइम जो है हज़रत आयशा के साथ गुजरा, इसीलिए हज़रत आयशा से इतनी जो हदीसें हैं उम्र भी हैं। तो इन दोनों का ज़्यादा जिक्र मिलता है। वैसे तो जो दीन की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं, ख़ुद पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें सब बीवियों का सब कुछ पता है। बहुत सारी बीवियाँ, उम्मे सलमा का बहुत जिक्र मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत ज़ैनब का बहुत जिक्र मिलता है। कुरान में आयत आ गई कि ज़ैनब का निकाह मैंने पढ़वाया, अल्लाह ने कहा कि आसमानों में मैंने पढ़वाया नबी के साथ। तो अलग अलग सबकी क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, वितर में दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाना कैसा है? इनका सवाल ये, वितर में दुआ कुनूत के लिए हाथ उठाना कैसा है? बिल्कुल हदीस से साबित है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया। यहाँ मैं और वजाहत कर दूँ, लोग कब्रिस्तान में हाथ उठाने से यहाँ मना करता है, मैं तो हाथ उठा के दुआ करूँ। हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की कब्रिस्तान में। यहाँ तो ये कहते हैं ना, लोग ये कहेंगे कब्र वाले से मांग रहे हैं, लोग कुछ ही कहते हैं, हमारी अपनी नीयत क्या है? मेरे और अल्लाह का वो है, बस ख़त्म। मेरे और अल्लाह के बीच। सलातुल तौबा में क्या अलहम्दु के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी चाहिए?
ان کا سوال یہ ہے صلاۃ التوبہ میں کیا الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے؟ نہیں بھائی، کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ تو یہ ہے کہ آپ کو ندامت ہوئی اور آپ کو لگا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی۔ نبی نے فرمایا جب بھی تمہارے سے کوئی گناہ ہو تو فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا انہوں نے، تو حضور تو سامنے موجود تھے کہ حضور اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے بڑی تو نیکی کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اگر کوئی اتنا بھی کہہ دے، ویسے تو صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھ لے اور اچھا ہے، لیکن اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتا ہے، کوئی حضور نے تلقین نہیں فرمائی کہ یہی صورت پڑھو۔ اچھا، مردے کو دفنانے کے بعد کہتے ہیں کہ سورہ فاتح پڑھ لو، تو وہ الحمد شریف ہوئی ہے کیا ہے مطلب؟ ان کا سوال یہ ہے مردے کو دفنانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لو، وہ الحمد شریف ہوئی کیا؟ فاتحہ تو کہتے ہیں الحمد شریف کو ہے، لیکن یہ کوئی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں نے اپنا آپ بنا لیا۔ نبی کی حدیث، نبی سے تو اور دعائیں ثابت ہیں، لیکن یہ اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنا جیسے ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ لیکن آپ کلام پاک پڑھ لیں، اللہ اس کی برکت تو دے گئی۔ کیا چیز پڑھنی چاہیے؟ اور دعائیں ہیں بہت، میرے دھیان تو نہیں ہے اس ٹائم، مگر ان کا مفہوم مجھے یاد ہے، انشاءاللہ کسی دن آپ کو سنا دوں گا، لکھی پڑھ دوں گا۔ کیا اپنے استاد یا پیر کی ٹانگیں دبانا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے استاد یا پیر کی ٹانگیں دبانا جائز ہے؟ بالکل، اگر مرد مردوں کی اور عورت اور اپنی عورت استاد کی ٹانگیں دبائے تو بالکل جائز ہے، بلکہ اس لیے جائز ہے کہ نبی کی ایک حدیث ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، ایک جس نے بیٹی دی، تو بالکل، لیکن سب سے پہلے آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، کہ آپ اپنے ماں باپ کی ٹانگیں اگر دبا رہے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہیں، جس نے سارا دن آپ کے کام کرنے، آپ کے بچے پالنے، اس کے بعد پھر آپ کے استاد کا نمبر آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کو تو گالی اور جھڑکی دے کے آ رہے ہیں اور پیر کے اپنے گوڈے بھینچ رہے ہیں، یہی کرتے ہیں لوگ اکثر، میں نے دیکھا کہ اپنے بزرگوں کے تو گوڈے بھینچیں گے اور ماں باپ کو جھڑکیے دیں گے۔ تو آپ پہلے اپنے ماں باپ، پھر اپنے ہسبینڈ یا بیوی، دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں دبائیں، اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے۔ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں بچے گی جب آپ روز کے معمول میں اپنے ماں باپ کی ٹانگیں دبائیں گے، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، بار بار نماز کے ٹائم، نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ بار بار نماز کے بیچ میں وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ بھائی یہ شیطانی عمل ہے، آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ نماز کے بیچ میں بھی اگر آپ کو وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور سب سے بہترین معاملہ اس کا یہ ہے کہ آپ ترجمہ یاد کر لیں نماز کا، اس سے پھر آپ کا نماز میں بہت دل لگے گا، پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ مجھے تو بہت فائدہ ہوا تھا جب سے میں نے ترجمہ یاد کیا۔ 10 صورتوں کا ترجمہ یاد کر لو جو آپ اپنی نوافل میں پڑھتے ہو، تو آپ کا دل لگا رہے گا انشاءاللہ۔ باقی تو آپ امام کے پیچھے ہوتے ہو، اور بہت آسان ہے، آپ یقین کریں، ترجمے قرآن کے ہیں، الحمد شریف کا ترجمہ بہت آسان، ایک بار میں یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ، تو پھر آپ کا انشاءاللہ دل لگنے لگا، پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ کیا گھر میں کتا پال سکتے ہیں؟ کیونکہ کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ کتا ناپاک، کتے کی صرف لال ناپاک ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں کتا پال سکتے ہیں؟ بھائی اگر آپ حفاظت کے لیے پال لیں نا، تو گھر کے اندر نہیں بلکہ اپنے اوپر یا باہر ایسا لون ہو آپ کا کہ جو آپ مطلب حفاظت کے لیے چوروں سے بالکل اجازت ہے۔ شکاری کتے ہوں انہیں ہی پال سکتے ہو آپ، کہ آپ شکار کھیلتے ہو، مان لو پہلے بہت زیادہ رواج تھا، لیکن نبی نے فرمایا کہ کتا جو ہے یہ درندہ ہے، اسے بستیوں سے دور رکھو، بچنا بہتر ہے میرے نزدیک۔ تو نبی کی حدیث ہے جو میں بتا رہا آپ کو۔ لاڈ میں جو کتے پال رہے ہیں، انہیں بستروں میں لیے بیٹھے یا گودوں میں اور کاروں میں لیے بیٹھے، یہ بالکل میرے نزدیک ناجائز بات ہے، کیونکہ اس کی رال جو ہے وہ تو آپ دیکھو نا، ابھی میں نے خبر پڑھی کہ پیروں پہ زخم پہ چاٹ لیا کسی کتے نے، ٹانگیں کٹ گئیں، ابھی خبر سنی میں نے 2-3 دن پہلے ہی۔ تو یہ تو اس کے رال میں جو ہے وہ بیماری ہے، تو آپ کیوں بلوجے اپنی زندگی یہ جنن کر رہے ہیں، کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ایک لیڈی نے سر کا بوسہ لیا، وہ بھی مر گئی، ابھی بھی تازی ہے۔ ہاں بالکل، تو ہوگا، بالکل ہوگا۔ اور یہ بلی جیسے کیا نام ہے مار دیتی ہے، اینٹی ریبیز وغیرہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں؟ کیا چیز؟ بلی سے تو ریبیز والا جانور ہو گیا۔ بلی پالنے کیسے؟ بلی پالنے کی تو اجازت ہے، مگر بچنا تو اس سے بھی چاہیے، پنجے انجے ماری ریبیز تو اس سے بھی ہوگا، تو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ بس اپنی زندگی آسان گزارو، بالکل کسی چکر میں نہ پڑو، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ممال اور کچھ ہے بیٹے؟ پرندے پالتے ہیں، مطلب انہیں قید کر کے رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے پالنا؟ پرندے پالنا ٹھیک ہے، بالکل، پرندوں میں کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ ان کے کھانے پینے کا صحیح انتظام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کھانے پینے کا انتظام ان کا نہ کیا تو پھر ان کی اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی پکڑ ہوگی اس میں بھی۔
ایک سوال ہے کہ جو مطلب کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ وغیرہ وغیرہ تو وہ جانوروں کو صدقہ دیتے ہیں، جیسے بکرے کاٹ دیے صدقہ دے دیے اس کے، تو یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بکروں کا صدقہ دینا جائز ہے؟ بھائی بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ثابت نہیں ہے اس طرح کی، صرف عقیقے میں اور یا پھر حج میں اور یا پھر بقرعید پہ، ان میں جانوروں کی، کیونکہ جانور بھی ایک جان ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ آج ہی آیت آئی نا کہ آپ نے اگر ایمان کے بعد نیکی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، اگر نبی فرما کے جاتے کہ بھائی صدقہ کر دو جانوروں کا، پھر آپ کر دیتے، لیکن جس جگہ اجازت ہے اس سے آگے اگر آپ نے جانور ذبح کیے یا شکار کر کر کے آپ نے جانوروں کو جنگلوں میں مار کے چھوڑ دیا اپنے شوق کے لیے، تو وہ بالکل آپ کا معاملہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ آپ دیکھو نا، ہرن جو ہے نکلی اپنے بچوں کو لیے دودھ کے لیے کھانے پینے انتظام کرنے، اور آپ نے باہر نکل کے اس کے گولی مار دی ہرن کے، اور آپ اپنی شوق میں ہنستے ہوئے نکل گئے، اس کے تو بچے بھوک کے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ آپ، اللہ تو سب دیکھ رہا نا، تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ جس طرح آپ نکلے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے، آپ کو کوئی باہر نکل کے گولی مار دے، آپ کے بچے تڑپتے رہ جائیں گے، کہاں سے کہاں اثر پڑے گا ان کا، کتنے معاشرے میں خرابی آئے گی آپ کے قتل کی وجہ سے، آپ کے بچے بگڑیں گے، آگے وہ معاشرے کو خراب کریں گے، اس سب کا ذمہ اس کے ذمہ ہوگا جن نے گولی ماری۔ اسی طرح سے جانوروں کا معاملہ ہے، جہاں ضرورت ہو بس وہاں ذبح کرنا ہے جانوروں کو، بھی اللہ کا نام لے۔ اسی لیے تو آپ یہ دیکھو نا، تکبیر کیوں کہی جاتی ہے کہ ہم اللہ تیری اجازت سے تیرے نام سے ذبح کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کا دخل بیچ میں آ گیا تو آپ پکڑے گئے اللہ کے ہاں بالکل۔ اس لیے جانور بھی اللہ کی اجازت سے اللہ کے نام سے ہی ذبح ہوں گے، غیر اللہ کے جانور تک کھانے کو قرآن نے جگہ جگہ منع کیا۔ تو کون کون سے ہیں؟ ایک تو عقیقہ ہے اور ایک بقرعید اور ایک حج کے موقع۔ حج کے موقع پہ تو حج نہیں، حج اور بقرعید ایک سی نہیں ہے بھائی، حج کے جو ہیں وہ واجب ہے، وہاں پہ قربانی دینا وہ ضروری ہے، اور یہ بقرعید جو ہے اس کا اتنا زیادہ ضروری معاملہ نہیں ہے، وہاں ضروری ہے، وہ واجبات میں سے ہے، یہ سنت ہے قربانی۔ یہاں ہر ایک پہ تھوڑی ہے، وہاں تو جو حج کو چلا گیا اسے دینی دینی ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو۔ اس کے پاس تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔